سر میرا ہے نہیں مطلب کہ توبہ نعوذ باللہ کہ میں کوئی غرور کر رہی ہوں. میرا صرف یہ مقصد ہے بہت سارے اچھے نہیں مگر میرا یہ اپنا خیال ہے. موجودہ موسیقی کے بارے میں پھر میں اردو میں آ جاؤں، لوگ بولیں گے پنجابی بولنے لگے کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو جدید موسیقی جس کو کہتے ہیں ڈان 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 اور کچھ عجیب اس میں کچھ انگریزیت ہے، انگریزیت بھی نہیں، کبھی کچھ اس میں افریقن انفلوئنس ہے، کبھی ساؤتھ امریکن انفلوئنس ہے، جاز ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے یوسف جی، جیسا ہنگامے کا دور ہے ویسے ہی ہنگامے کی موسیقی ویسے شور اور ہنگامہ ہر طرف ہے. ریلیں ہیں، لاریاں ہیں، موٹریں ہیں، جہاز ہیں، شور ہی شور ہے. چلتی ہیں تیز تیز، لوگ بھی آتے ہیں، گاڑیاں آتی ہیں جاتی ہیں، اسی حساب کا میوزک بھی ہو گیا. کیونکہ آج کل کی پود یہ چاہتی ہے تو ان کے لیے کچھ ایسا ان کی خوشی میں سپیڈ بڑھ گئی ہے، کرنا ہی چاہیے. تمدن کی دراصل سپیڈ بڑھ گئی ہے اور راگ راگنیاں ایک ٹھہراؤ مانگتی ہیں. جی ہاں، ان کا ایک اپنا وقت ہے اور سکون ہے، وہ جو آج بالکل نہیں. بڑی اہم بات اس میں ایک سکون، وہ ایک سکون مانگتی ہیں، وہ ایک ٹھہراؤ مانگتی ہیں، اور وہ دور حاضر میں ہے نہیں، اور وہ ہماری تہذیب و تمدن میں سے ہی وہ عنصر جو ہے سکون کا اٹھ گیا. بہرکیف جو موسیقی، آپ کی موسیقی جو کہ ایک تاریخی چیز ہے، آپ ہیں اور بھی بہت سے نام ہیں ہمارے ملک میں، لتا منگیشکر جو آپ کی سہیلی ہیں اور بڑی پرتفاق آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی موسیقی میں ٹریننگ کو کتنی اہمیت ہے؟ ٹریننگ تو بڑی ضروری چیز ہے یوسف جی. ٹریننگ تو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی توتلی زبان ٹریننگ شروع کرا دیتے ہیں کہ یوں نہیں کہنا، یوں کہنا ہے، اور اسی طرح بچہ سیکھ جاتا ہے کہ ورنہ زبان تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ بچہ وہی سیکھتا جو ماں باپ سکھائیں. اسی لیے ٹریننگ تو، اور خاص کر جو گانے کی ٹریننگ ہے وہ تو بڑی مشکل ہے. اس کے لیے تو کافی بچپن سے ہی اس کو کیا جائے تو کلاسیکل میوزک آتا ہے، جس کو فائن آرٹس بھی کہتے ہیں. اس لیے اور جس سے مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹیاں کیوں نہیں گاتی، تو ماشاءاللہ بڑی بڑی ہو کر تو انہیں اگر ہم کہیں کہ سیکھو. ہمیں بچپن تھا اور استاد کو سر پہ بٹھانے کے لیے ایک روب، جیسے بچپن میں آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے بھی ایک روب ہوتا ہے، بستہ لے کے جائیں گے کہ نہیں تو مار پڑے گی، ایسے ہی بچے کو سکھایا جاتا ہے. اب یہ بڑی بڑی بچیاں تو اتنا وقت ہی نہیں ان کے پاس کہ وہ بند کے ہماری طرح 10 گھنٹے ریاض کریں جو ہم نے کیا ہے. جی کیا تھا بچپن میں. تو اب میں اس وقت کرتی ہوں جب میرے 2 اور 3 گانے روز ہوتے ہیں، تو یہ بذات خود بھی ریاض ہے آواز کے منجنے کے لیے. جب میں دیکھتی ہوں کہ میں مہینے بھر کے لیے باہر جا رہی ہوں یا 2 مہینے کے لیے باہر، تو میں ضرور باجا اور ساتھ رکھتی ہوں ساتھ کہ میں آواز کم از کم لگاتی رہوں، جس کے یہ تو ایسا ہے یوسف جی، نہ کرو جیسے استادوں سے سنا تھا کہ 1 دن چھوڑو تو 21 دن چھوڑ دیتا ہے. یہ بڑا بے وفا کام ہے موسیقی کا. ہر کسی کو وہ عروج اور وہ کمال تو حاصل نہیں ہوتا، تو اس میں آواز ایک خداداد چیز ہے. بالکل یہ خداداد ہے، یہ اپنے نصیبوں کی بات، اسے سمجھے بس اللہ کی دین ہے نا، تبھی کام بنتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، لاکھ سیکھا جائے، برسوں محنت کی جائے، کچھ نہیں پلے پڑتا. میرے استاد جی جو ہیں غلام محمد صاحب، جن کی میں گنڈا بند شاگرد ہوں، باقاعدہ غلام محمد صاحب ہے میرے پاس ہیں. میں اتنی خوش نصیب ہوں، شکر ہے ان کی، اللہ زندگی کرے، میرے پاس ہیں. اور یقین جانے مجھے ان سے بے حد بے انتہا پیار ہے. وہ کبھی چلے جائیں 2-4 دن کے لیے گاؤں تو میں اداس ہوتی ہوں، اور ان کی شفقت اور محبت اور ان کی موجودگی میرے لیے باعث سے میں خوشی ہے. مگر یہ کہ ان کی اور کئی 500 شاگرد ہیں، انہیں آیا ہی نہیں. انہوں نے
کچھ بھی نہیں سیکھا، ان کا نام ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اگر شامل حال نہ ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ذہن ہے تو آواز نہیں ہے، آواز ہے تو پک اپ کرنے کا میں کہ وہ اس کی باریکی کو لے جائیں، تو استاد کے لیے وہ بچہ ذہین جو بالکل کیمرہ ہو جیسے آپ ہیں ایسا ہونا چاہیے، جس میں چھٹی حص اتنی جاگتی ہو کہ استاد کچھ کہے اور وہ پک اپ کر لے۔ آج تک اللہ کی مہربانی سے دیکھیے میں گانا گانے جاتی ہوں تو 1 گھنٹے میں گانا سیکھتی بھی ہوں، ریکارڈنگ بھی کروا دیتی ہوں، بس ایک بار سنتی ہوں۔ نور جہاں جی، یہاں بہت شہرت ہے کہ یہ جو نئے کمپوزرز ہیں، خاص طور نئے پنجابی شعراء جو ہیں، ان کے کلام میں بڑی اپج ہے، بڑی نئی نئی اور عمدہ ترکیبیں استعمال کی جا رہی۔ میں چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے پہلے ایک موقع دیا لوگوں کو سننے کا، آپ اب بھی ایک موقع دیں کہ کوئی پنجابی گیت جو آپ سب تو گا نہیں سکیں لیکن کچھ نہ کچھ سنا دیں۔ میں تو کبھی بھی میں انکار نہیں کر سکتی، پتہ ہے گانا پڑھتی ریکارڈ کرا دیتی ہوں، پھر یاد نہیں رکھتی، ایک آدھ کوئی لفظ مجھے یاد ہوگا جس کا بھی میں کچھ آپ یاد کا ہے کہنا تو نہیں بول سکتی۔ یہ نذیر علی کا گانا ہے جو مجھے تھوڑا سا یاد ہے، جڑا مینو تھوڑا سا یاد ہے۔ تو ارشاد کرو۔ وے تو اصلا تو ہیر نو پیارا، وے میرے رانجھن یارا، وے تو اصلا تو ہیر نو پیارا، وے میرے رانجھن یارا، روح تیری بچ روح میری کھل گئی، سچ آکھا یارا، وے میرے رانجھن یارا۔ اس کا وے آف سنگنگ اور ہے نا، جے میں تیتھوں وکھری تھی واں، جے میں تیتھوں وکھری جیواں، قسم خدا دی کافر تھیواں، زہر پیالہ ہنس کے پیواں، زہر پیالہ ہنس کے پیواں، جے توں کر دے اشارہ، وے میرے رانجھن یارا، میرے رانجھن یارا ہو، میرے رانجھن یارا، میرے رانجھن یارا، رانجھن یارا، رانجھن یارا، رانجھن یارا وے۔ بہت عمدہ۔ اس کا ہم لوگ یہ پنجابی جڑا گانا ہے انہوں تے پھر اس طرح ہی کھل کے آواز لا کے تے گایا جاندہ، انہیں اس طرح ہی جڑے پہلی گل سڑی سی غزل گاؤں دا ہور انداز ہے، ٹھمری دا ہور انداز ہے، ہم تے ماشاءاللہ بڑا سمجھی گانے بھی۔ لیکن ایک میں عرض کہاں کہ پنجابی تو پھر سی میں اردو بولنا شروع کرتا ہاں جی بولو پنجابی بولو۔ محبت اور شفقت کا ایک بہت بڑا خاص طور سے باقی لوگوں نے، کیونکہ کچھ لوگوں نے محدود طریقے سے سن لیتا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کوڑا جو یہ انٹرویو بھی دیکھیں گے اور ان کی تشنگی جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی، اور ان کی شفقت اور محبت کا کہ آپ ایک حد تک مخروض ہیں، قرضدار ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل بالکل یوسف جی میں قرضدار ہوں، اور کوئی اس کا بھی کوئی ایک وقت ہوتا ہے نا، ابھی تو میں ہم تو آپ سے صرف ایک وعدہ چاہتے ہیں کہ آپ اس تشنگی کو یا اس قرضے کو اگر گردانتے ہیں کہ وہ ہے اپنی جگہ تو اس کو پورا کریں۔ بالکل ہے جی، میری آواز دیکھیے عوام کی امانت ہے، یہاں بھی وہاں بھی، میرا فن میری آواز انہی لوگوں کی امانت ہے، مگر اس کو ادا کرنے کا کچھ سلسلہ یوں ہی ہے، پھر مجھے کبھی یہ لوگ بلائیں گے انشاءاللہ،
میں اپنی گورنمنٹ کی اتنی احسان مند ہوں، انہوں نے مجھے بھیجا، حکومت پاکستان کی بھی انہوں نے میری عرض کو منظور کیا، اور یہاں بھی صاحب نے مجھ سے کہا کہ تبرکن گائیں گی اس آپ کی محفل میں، اور جب کبھی بھی آپ کو کسی مقصد کے لیے ضرورت ہو، کسی نیک مقصد کے لیے، تو فروغ دیتا ہے ہماری باہمی لوگ، کیونکہ کلچر وہی ہے، احساسات وہی ہیں، جذبات وہی ہیں، تو اس ایک باہمی سلسلے کو جو کہ سوشل بھی ہے، سیوک بھی ہے، اور خیر میں سیاسی الفاظوں سے گریز کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ جانے سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہمارا یہ انٹرویو ختم ہو، آپ ان عوام کے لیے جو کروڑہا انسان جو آپ کے عقیدت مند ہیں، آپ کے پرستار ہیں، اور جو واضح آپ نے دیکھا کہ کتنی ہلچل مچی ہے، محبت مجھے ملی آپ ہے، ان کے لیے کوئی اگر پیغام دینا مناسب سمجھیں تو بڑی عنایت ہوگی، کوئی محبت کا میرے پاس الفاظ ہی نہیں، میں کوئی مناسب الفاظ نہیں کہ میں ان کا پیار کا شکریہ ادا کر سکوں۔ دیکھیے میں نے کتنا شدت سے محسوس کیا ہے ان کا پیار، اور میں اگر اتنا سوچتی تھی ملے گا تو اس سے 1000 درجے زیادہ ملا۔ میں تو اپنے آپ کو اتنی خوش نصیب سمجھتی ہوں، اور مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ وہاں پر بھی مجھے لوگ اسی طرح پیار کرتے ہیں جتنا یہاں پر اس سے بھی زیادہ ملا جو میں سوچتی تھی، اور میں یہاں کی بھی گورنمنٹ کی بڑی مشکور ہوں، ان لوگوں نے بھی مجھے اتنا اعزاز دیا، اتنا پیار دیا، اور میں یہ پیار لے کر جو جا رہی ہوں عوام کا، یہ زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا، میں ان گھڑیوں کو بخدا کبھی نہیں بھول سکتی۔ یہ خداداد نعمت ہے آپ لوگوں کو جو دی گئی، آپ کے پاس ہے، لتا کے پاس ہے، کچھ اور آرٹسٹ ہیں ان کے پاس ہے، اور یہ حکومتیں اور ان کی حد بندیاں یا مذہب، قوم، ملک اور ملت یہ سب سے برتر ہیں۔ یہی ایک چیز ہے جو کہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ سب ایک انسانیت، ایک خلوص اور ایک اعلیٰ درجے کی رشتے اور ناطے میں سب انسان بندھے ہوئے ہیں، اور انسانیت کے نقطہ نگاہ کو فروغ دیتی ہے۔ میں تو خود دعا گو ہوں کہ اس قسم کی تقریبیں جو ہوں وہ زیادہ ہوں، اللہ کرے ہمارے ایسے ہی تعلقات اور بڑھیں، پیار بڑھے، اور مجھے کہا گیا جی آپ پھر آئیں گی، میں یہی چاہتی ہوں واقعی اتنے اچھے تعلقات ہوں، پیار ہو، ایسے ہو جائیں، اللہ کرے کہ یہی محفلیں۔ اسی دن کہا جا رہا تھا، میں نے کہا خدا وہ دن لائے گا انشاءاللہ، آپ لوگ وہاں تشریف لائیں گے، اور مجھے آپ لوگوں نے جس طرح پھولوں سے لاد دیا، میں بھری ہوئی تھی پھولوں سے، اور اتنی پیاری پیاری شخصیتیں جن کو میں دعا کرتی تھی کہ ایک بار پھر ملوں، سب لوگ آپ لوگ تشریف لائے، مجھے پیار دیا، اور آپ لوگ آئیں، ہم آپ کے راستوں میں پھول بچھائیں گے۔